بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر فیصل مسعود پنسوتا۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کٹے اور کٹیوں کی نگہداشت۔ تو اس کو ٹاپک سے ڈسکس کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا بیان کر دوں کہ ہمارے پنجاب میں پائے جانے والی جو نسلیں ہیں ان میں نیلی اور راوی نسل جو تھی، یہ دو مشہور نسلیں تھیں۔ نیلی راوی تحصیل پاک پتن، ضلع وہاڑی اور دریائے ستلج کے جو وادی تھی اس میں پائی جاتی تھی۔ اور دریائے ستلج کا چونکہ پانی نیلا ہوتا ہے، صاف پانی ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے اس بھینس کا نام بھی نیلی پڑ گیا۔ تو یہ چھوٹے سر والی، لمبی دم والی اور 20 سینٹی میٹر تقریباً لمبے تھن اس کے، اور بڑا ہوانہ اور زیادہ دودھ دینے والی یہ ایک نسل تھی، جو کہ اب دوسری جو نسل تھی ہماری راوی، اس کے ساتھ مل گئی ہے۔ راوی کا جو بیسیکلی علاقہ ہے وہ ساندل بار کا علاقہ، جس کو ہم کمالیہ، اکاڑا، چیچا وطنی، تاندلیاں والا، سمندری اور فیصل آباد اور جھنگ کے علاقہ آ جاتا ہے، جو کہ ساندل بار کا علاقہ ہے، اس کی نسل ہے راوی۔ تو یہ جو دو نسلیں تھیں، چونکہ ان کے آبائی علاقے بہت آپس میں قریب قریب تھے، تو یہ دونوں نسلوں کے سال ہا سال گزرنے کے بعد آپس میں ملنے سے جو ایک نئی نسل وجود میں آئی، اس کو نیلی راوی کا اس کا نام رکھا گیا۔ تو ہمارے پاس آج جو پنجاب میں جو نسل موجود ہے وہ نیلی راوی ہے، جو نیلی اور راوی کے ملنے سے وجود میں آئی۔ اس سے جو ہم کٹڑے اور کٹڑیاں حاصل کرتے ہیں، ان کی کوئی نگہداشت کے حوالے سے آج ہم نے کچھ ڈسکس کرنا ہے۔ تو اس میں آپ کو چند موٹی موٹی چیزیں بتاؤں گا، جس سے ہمارے کسان بھائی جو ہے اپنے جانوروں کو، کٹوں کو اور کٹیوں کو پال کر بہت زیادہ منافع کما سکتے ہیں۔ تو آئیں ہم اب ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو ہمارا کٹا پیدا ہوتا ہے، کٹا پیدا ہونے کے بعد ہم اس کو بولی جس کو کہتے ہیں، بولی نہیں پلاتے۔ ہمارا ایک عام رویہ بن گیا ہے کہ بولی اس وقت تک نہیں پلانی جب تک جانور نے جیر نہیں پھینک دی۔ انتہائی غلط بات ہے۔ حالانکہ جب ہم جانور کو دودھ پلاتے ہیں، بچے کو دودھ پلاتے ہیں، تو اس سے جو ایکسیٹوسن ہارمون نکلتا ہے، جس سے جو ہے تھوڑی سی موومنٹ شروع ہوتی ہے اور جانور جو ہے وہ اپنی جیر گرا دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے اس کو جو بولی پلانی ہے، بولی، یہ ہم نے اس کو 2 گھنٹے کے اندر اندر پلا دینی ہے۔ 2 گھنٹے کے اندر اندر پلانے سے یہ ہوگا کہ اس کے اندر جو پیٹ کے اندر جو مادہ موجود ہوتا ہے وہ جو ہے وہ جانور خارج کرے گا، اور اس سے جو اس کا معدہ ہے اس کی ورکنگ سٹارٹ ہو جائے گی۔ بصورت دے کر اس کا جو معدہ ہے وہ بند ہو جائے گا، اور معدہ بند ہونے سے کیا ہوگا، اس کی اموات، شرح اموات بڑھ جائے گی۔ تو یہ موت کی سب سے بڑی وجہ جو لکھی ہوئی ہے، یہ 40% جو وجہ ہے وہ معدہ بند ہونے سے ہے۔ جب معدہ بند ہوتا ہے تو اس کی جو ہے وہ موت واقع ہو جاتی ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ غلط طریقے سے دودھ دیتے ہیں۔ عام طور پر ہمارا جو روایتی طریقہ ہے کٹے اور کٹیاں پالنے کا، ان میں جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جناب ہم نے دودھ کی چوائی سے پہلے اس کو چھوڑا، وہ ادھر چلا گیا اس کے بھینس کے نیچے، اور اس نے اپنی مرضی سے دودھ پی لیا، پتہ نہیں 2 کلو پی لیا، 8 کلو پی لیا، کتنا پی لیا کوئی پتہ نہیں۔ اس کے بعد یا تو اس کا آفر ہو گئی، اس کا معدہ بند ہوا اور وہ مر گیا، یا اس کو موک لگ گئی، اور موک اتنے دن چلتی رہی جو ہم سے علاج کے باوجود بھی ٹھیک نہ ہوئی، اور جو ہمارا کٹا اور کٹی وہ مر گیا اور ہمارا نقصان ہو گیا۔ اس کی سب سے 40% جو ہیں وہ جو جانور کٹے مرتے ہیں، ان میں معدہ بند ہونے سے اور موک لگ جانے سے مرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کتنا دودھ دینا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہی سوال ہے کہ اگر اسی طریقے سے نہیں چھوڑنا تو ہم نے کتنا دینا ہے۔ جناب جتنا اس کا وزن ہے کٹے کا، اس کا 1/10، اگر بالفرض 40 کلو وزن ہے کٹے کا، تو آپ نے اس کو دودھ دینا ہے 4 kg۔ کیسے دینا ہے؟ 3 میں دینا ہے، تقریباً 1.3 kg یا 1.5 کلو کے حساب سے، ایک دفعہ 2 دفعہ 1.5 کلو، ایک دفعہ 1 کلو، آپ نے 8 گھنٹے کے بعد دینا ہے۔ 8 گھنٹے کے فرق سے دیں گے، وقفہ رکھیں گے تو ٹھیک رہیں گے۔ اگر ایک ہی دفعہ میں آپ نے اس کو 4 کلو پلا دیا، اس کا کام پورا ہو گیا، اس کا معدہ بند ہو گیا، جو موک لگ گئی وہ گیا۔ تو آپ نے جو طریقہ ہے وہ یہی مانا ہے کہ 1/10 جو ہے آپ نے اس کا دینا ہے، ٹوٹل 4 کلو۔ اگر وہ 40 کلو کا کٹا ہے تو آپ نے 8 گھنٹے کے فرق سے دینا ہے 3 دفعہ، 2 دفعہ بھی نہیں پلانا، 3 دفعہ پلانا ہے۔ پھر جو ہے ہم اس کو اچھے طریقے سے پال سکیں گے۔
یہ جو ہمارا روایتی طریقہ ہے یہ غلط ہے، جو ہم کرتے ہیں کہ جناب ہم نے دودھ پلا دیا ہے اس کو، یہ طریقہ ہمارا انتہائی غلط ہے۔ اس کی بجائے ہم نپل سے دودھ پلا سکتے ہیں، 3 دن تک آپ ان کو ماں کا دودھ پلائیں، ڈائریکٹ پلائیں، اور اس کے بعد آپ نپل سے ان کو وزن کے حساب سے دودھ پلائیں، جتنا وزن ہے۔ تو اس کی دوسری وجہ جو ہوتی ہے ان کٹے کٹیاں مرنے کی، چونکہ ان کی قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے، یہ گرمی کی شدت کو اور سردی کی شدت دونوں کو برداشت نہیں کر سکتے ہوتے، اس کے لیے 37.7 جو ہے وہ ٹیمپریچر جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ وہ ٹیمپریچر جو ہے وہ ایک درمیانہ ٹیمپریچر ہوتا ہے جس پہ جسم ان کا اپنا وہ درجہ حرارت جسم کا قائم رکھ سکتے ہیں۔ بصورت دیکھا یا ٹھنڈ لگنے سے مر جائیں گے یا وہ اپنا گرمی لگنے سے مر جائیں گے۔ اور جب ہم نے 1 ماہ تک ان کو خوراک دے دی ہے، 1 ماہ تک ہم نے جب ان کو دودھ پلا دیا ہے، 1 ماہ تک ہم نے دودھ پلانا ہے، 1 ماہ کے بعد ہم نے ان کی خوراک میں جو ٹھوس غذا ہے وہ چارہ وغیرہ جو ہے وہ شروع کر دینا ہے تاکہ وہ چارہ کھانا شروع کر دیں۔ تو یہ وہ طریقہ ہے جس سے ہم ایک کٹوں کو پال کے یا کٹیوں کو پال کے ایک منافع بخش کاروبار بنا سکتے ہیں اور اس سے ہم بہت زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی بھائی کو میری معاونت کی ضرورت ہو تو وہ موبائل نمبر ہماری ویڈیو پہ چل رہا ہے، اس پہ وہ فون کر کے مجھ سے مشورہ لے سکتا ہے۔ شکریہ۔